بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اسلامی تاریخ میں کئی ایسے ایمان افروز واقعات ملتے ہیں جو انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں اور ایمان کو مزید تازہ کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ ایک خوش نصیب صحابی کا ہے جن کی قبر سے مشک جیسی خوشبو آتی تھی۔ یہ واقعہ صحابہ اکرام کے ایمان، تقوی اور قربانیوں کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ صحابی حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں غسل ملائکہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، شہادت اور قبر سے خوشبو آنے کا ایمان افروز واقعہ ہم پیش کریں گے۔ سامعین، حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ اسلامی تاریخ کی ان ایمان افروز لمحات میں شمار ہوتا ہے جو قربانی، اخلاص اور دین کی محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ کہا جاتا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خوشگوار مواقع تھا جب ان کا نکاح مدینہ کی ایک نیک سیرت اور باحیا خاتون جمیلہ بنت عبداللہ سے ہوا۔ یہ نکاح خوشی کا موقع تھا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کی رات اور ان کے اہل خانہ کے لیے مسرت کا لمحہ تھا۔ سامعین، نئی دلہن کے ساتھ ازدواجی زندگی کے پہلے لمحات یقیناً ہر مرد کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر تھی۔ ابھی شادی کو صرف ایک ہی رات گزری تھی کہ مدینہ میں ایک اہم اعلان ہوا کہ قریش کا لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے احد کے میدان پر پہنچ چکا ہے۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے مسلمانوں کو پکارا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بے چین ہو گیا۔ انہوں نے دنیاوی محبت کو پس پشت ڈال دیا اور اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر فوراً میدان جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ سامعین، یہاں ایک نہایت اہم کن ایمان افروز بات یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حالت جنابت میں تھے، یعنی انہیں غسل کرنا تھا، لیکن جہاد کی پکار نے انہیں ایک لمحہ بھی توفیق کرنا نہ چاہا کہ میں ذرا بھی لیٹ نہ ہوں۔ وہ بغیر غسل کیے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ میں پہنچے تو انہوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ وہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور پوری جام مردی سے کفار کے خلاف لڑنے لگے۔ ان کے دلوں میں صرف ایک ہی خیال تھا، اللہ کے دین کی سربلندی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ روایات میں آتا ہے کہ جنگ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بہادری اور ایمان نے جرأت کا مظاہرہ کیا کہ دشمن کے بڑے بڑے جنگجو بھی ان کے جذبہ شجاعت سے خوفزدہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ میدان جنگ میں پہنچے، ان کا جوش اور ولولہ قابل دید تھا۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی مقصد تھا، اسلام کی سربلندی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا سب سے نمایاں لمحہ وہ تھا کہ جب وہ قریش کے سردار ابو سفیان کی طرف بڑھے۔ ابو سفیان اس وقت مشرکین کے سب سے بڑے رہنماؤں میں سے تھا اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں پیش تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس کی طرف لپکے، وہ بجلی کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے اور اپنی تلوار اور نیزے سے اس پر حملہ آور ہو گئے۔ لیکن سامعین، جیسے ہی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو قتل کرنے کے قریب پہنچے، دشمن کے ایک اور مشرک جنگجو نے پیچھے سے دھوکے سے ان پر وار کر دیا۔ یہ ایک انتہائی غیر متوقع
حملہ تھا، کیونکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ مکمل طور پر ابو سفیان کی طرف تھی اور مشرک جنگجو نے پوری قوت سے وار کیا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک سچا مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہر چیز قربان کر چکا تھا، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے چکا تھا، وہ شخص جس نے ایک رات قبل ہی شادی کی تھی، جس نے اپنی دلہن اور دنیاوی عیش و عشرت کو ترک کر کے جہاد کا راستہ اپنایا تھا، وہ اس آزمائش میں سرخرو ہو چکا تھا۔ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا اور وہ جنت کا مہمان بن چکا تھا۔ سامعین، حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے۔ جنگ احد کے بعد جب شہداء کی اجسام کو تلاش کیا جا رہا تھا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی جو مشک جیسی مہک رکھتی تھی۔ یہ غیر معمولی چیز تھی کیونکہ دیگر شہداء کے اجسام پر خون اور مٹی کے آثار نمایاں تھے، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پاکیزہ اور معطر لگ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہداء کے اجسام کا معائنہ کر رہے تھے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ ایک حیران کن اعلان تھا جسے سن کر صحابہ اکرام حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ایسا شرف تھا جو کسی اور شہید کو نصیب نہیں ہوا۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز کیوں ملا۔ بعد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی رات ہی جہاد کے اعلان کے فوراً بعد بغیر غسل کیے نکل گئے تھے، کیونکہ انہیں دیر ہو جانے کا خدشہ تھا۔ یہ جان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے فرشتے انہیں غسل دے رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا، اس کے بعد انہیں غسل ملائکہ کا منفرد لقب دے دیا گیا، یعنی وہ صحابی جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ سامعین، یہی نہیں بلکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص، ایثار اور قربانی کو ایک اور عظیم معجزہ کے ذریعے دنیا بھر میں ظاہر فرمایا۔ جب جنگ احد کے شہداء کو دفن کیا جا رہا تھا تو کئی صحابہ اکرام نے محسوس کیا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے مشک جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ عام طور پر شہداء کے جسموں پر خون کے آثار ہوتے ہیں اور مٹی میں دفن ہونے کے بعد کوئی خوشبو نہیں آتی، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے اٹھنے والی خوشبو کی عظمت اور اللہ کے ہاں ان کی بلند مقام کی دلیل تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام نے اس خوشبو کی گواہی دی اور یہ بات مدینہ میں مشہور ہو گئی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک خاص شرف عطا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کئی دنوں تک قبر کے آس پاس یہ خوشبو محسوس کی جاتی رہی اور لوگ حیران تھے کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزے کی تصدیق فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ حضرت حنظلہ کے اخلاص اور قربانی اور ان کی سچی نیت کا نتیجہ ہے۔ یہی نہیں، بعض صحابہ اکرام نے بعد میں خواب میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے حسین باغات میں چلتے ہوئے دیکھا اور ان کے جسم سے خوشبو نکل رہی تھی۔ یہ خواب اس حقیقت کی مزید تصدیق کر رہا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد بھی خاص مقام پر رکھا گیا۔
وہ جنت کے باسیوں میں شامل ہو چکے تھے۔ سامعین، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی خواہشات اور دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ اس کی قربانیوں کو رائیگان نہیں جانے دیتا، بلکہ دنیا اور آخرت میں اس کا بلند مقام کر دیتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے اٹھنے والی خوشبو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے راستے میں اخلاص اور ایمان کے ساتھ دی گئی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسے انعامات سے نوازتا ہے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین کی محبت دنیا کی ہر چیز پر مقدم ہونی چاہیے، چاہے وہ دولت ہو، رشتے ہوں یا خوشیوں کے لمحات ہوں۔ سامعین، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایمان افروز واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مدینہ کے ایک معزز اور بہادر خاندان کے افراد میں ہوتا تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، جو عرب کے طاقتور اور مشہور قبائل میں سے ایک تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان علم، حکمت، عزت، وقار اور شجاعت میں اپنی مثال آپ تھا۔ ان کے والد ابو عامر ایک مشہور شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں زاہد اور تقوی کے اظہار کرتے تھے اور لوگ انہیں ایک نیک شخصیت کے طور پر جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں راہب یعنی عبادت گزار کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور عامر ہمیشہ سچے دین کی تلاش میں رہتے اور عرب میں آنے والے کسی سچے نبی کی پیشن گوئیوں پر یقین رکھتے تھے۔ مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ابو عامر نے ایمان قبول نہ کیا، بلکہ شدید مخالفت پر اتر آئے۔ یہ ایک عجیب حقیقت ہے، جو شخص اپنی زندگی سچے دین کی تلاش میں گزارتا رہا، وہی سچائی سامنے آنے پر منکر بن گیا، اور ابو عامر نے اسلام کے خلاف قریش کے کفار کے ساتھ مل کر کئی سازشیں کی اور مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے مدینہ میں اسلام کو پروان چڑھنے سے روکنے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چال کو ناکام کر دیا۔ دوسری طرف حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت نیکی اور سچائی کے قریب تھی۔ ان کے دل میں تقویٰ اور حق کی جستجو تھی۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی، وہ فوراً ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اپنے والد ابو عامر کے برعکس اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنایا اور خود کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ وہ ہر وقت دین کی خدمت میں مصروف رہتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دینی علم حاصل کرتے۔ مدینہ میں جب اسلامی ریاست قائم ہوئی تو مسلمان سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہادری اور تقوی اطاعت الہی کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شہادت ایک شاندار مثال ہے جو ایمان اور قربانی اور اللہ کی محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ جب جنگ احد کا اعلان ہوا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر میدان جہاد میں قدم رکھا۔ دنیا کی محبت ایک مومن کو جہاد سے نہیں روک سکتی۔ انہوں نے اپنی خواہشات کو پسِ پشت ڈال کر اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کو بہترین سمجھا۔
یہی وہ جذبہ تھا جس نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غیر معمولی مقام عطا کیا۔ ان کا ایمان، دین کی محبت اور جہاد کا شوق انہیں صحابہ کرام کے صف میں ایک ممتاز شخصیت بنا گیا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق اور محبت اور جہاد دیتی ہے کہ جب ایمان کی روشنی دل میں آ جاتی ہے تو کوئی بھی رکاوٹ اللہ کے راستے میں حل نہیں ہو سکتی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کی روشن ترین ابواب میں سے ایک ہے، جسے سن کر ہر مسلمان کا دل چوم اٹھتا ہے اور ایمان افروز ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان اور اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اخلاص اور قربانی کا جذبہ عطا کرے تاکہ ہم دین کی محبت کے لیے بہترین کام کر سکیں اور اللہ تعالیٰ جب بھی ہم سے قربانی مانگے تو ہم اس کو دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہمیں اپنے لیے چن لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔